أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك في القرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات محترم معزز سامعین کرام، میرا اپنا ایک وہ ہے کہ خطبے کے بعد سب سے پہلے خدا کی آخری حجت مولا امام زمانہ علیہ السلام کو دعا کے کلمات سے یاد کرتے ہیں. آئیے ہم سب خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے وقت کے امام کو یاد کرتے ہیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة عليا وحافظا وقائدا وناصرا
ودليلا وأغنى حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. آئیے حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جس مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس ہے ان کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا سورہ حمد اور سورہ توحید کی اور 6 مرتبہ صلوات کی تلاوت کا ثواب بحق محمد وآل محمد مرحومہ سیدہ شمیم فاطمہ بنت علی حمزہ کی نام امان میں درج فرما. خدایا مرحومہ کی مغفرت فرما. مرحومہ کے درجات کو بلند فرما. مرحومہ کو جنت الفردوس میں کرمٹ بکرمٹ جنت نصیب فرما. جوار الرحمہ جوار معصومین علیہ السلام میں جہاں عنایت فرما. مرحومہ کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. مرحومہ کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. حضرات مرحومہ کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں. میرے خیال سے اندر جگہ ہے مومن اگر کچھ تو آ ہی سکتے ہیں. صلوات بھیجتے ہوئے اندر آ جائیے. اور میں بہت ہی مؤدبانہ گزارش کروں گا مولانا فیضی صاحب سے اگر مناسب سمجھے اندر آنے کے لیے تو اندر تشریف لائیے. ناچیز کے لیے حوصلہ افزائی ہوگی. ادھر تشریف ایک صلوات ہو جائے. حضرات میں مومنین لور پور کے لیے کوئی نیا نہیں ہوں. تقریباً 1.5 سال کے آس پاس میں نے آپ کے درمیان گزارا ہے. ان محبتوں کا اس خلوص کا میں شکریہ جب بھی ادا کروں کم ہے. اور پھر اسی گھر سے میں دوسری جگہ گیا. اس گھر سے مجھے بڑی محبت بڑا خلوص ملا, بڑا پیار ملا. اور پھر جس مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے, مرحومہ جب بھی لکھنؤ سے یہاں تشریف لاتی تھی
تو ان کی موجودگی میں مجھے اپنی ماں کی کمی کا احساس نہیں ہوا۔ اب یقین جانیے میرے آنکھوں میں اس وقت آنسو ہے کہ مرحومہ نے جو محبتیں اور جو خلوص پیش کیا، مرحومہ یہ تو سبھی کو پتہ ہے، یہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ مرحومہ انتہائی صوم و صلات کی پابند تھی، یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور وقت پہ نماز ادا کرنا اور گھنٹوں خدا کی عبادت میں مصروف رہتی تھی، گھنٹوں خدا کی عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ اور ان تمام ایک صلوات بھیجیے محمد علی ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ بڑی مولائی تھی۔ مجلس حسین، امام باڑے کو اپنے معینہ وقت پر نصب کرنا، علم کو نصب کرنا، یعنی دیگر ان کی باتیں ہیں، کل ملا کے وہ ہر جہت سے، ہر سمت سے قابل تعریف تھی، اور آج بھی ان کا ذکر قابل تعریف میں ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس مرحومہ کے ایصال ثواب یہ چہلوں کی مجلس ان کے پسماندگان نے منعقد کی۔ اللہ مرحومہ کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آخر بہت بڑا غم ہوتا ہے، والدین کا سایہ سر سے اٹھ جانا، بہت بڑی قیمت رکھتے ہیں والدین۔ میں اپنے ہم عمر نوجوان بھائیوں سے اور چھوٹے بھائیوں سے خصوصاً گزارش کرتا ہوں کہ وہ والدین کی قدر کو جانیں، والدین کی اہمیت کو جانیں۔ جن کے والدین گزر گئے ہیں ان سے ذرا پوچھیں کہ والدین کا درد کیا ہوتا ہے۔ ابھی قرآن خوانی ہو رہی تھی، 8 بجے سے قرآن خوانی کا سلسلہ شروع تھا، تو خیال یہ بنایا کہ کچھ اس طرح سے موضوع کا انتخاب ہو کہ قرآن صامت اور قرآن ناطق، اور کچھ قرآن، اسی دونوں قرآن کے ذیل میں ماں کے حوالے سے چند باتیں آپ کے درمیان بیان ہو جائیں، اور پھر اسباب رحمت سمیٹتے ہوئے منزل مصائب تک پہنچ جائیں، اور دعا کا خاتمہ، دعا کے ساتھ مجلس کا خاتمہ ہو جائے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ آئیے مولانا صاحب اندر آ جائیے، تشریف لے آئیے اندر۔ بسم اللہ۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، چھٹا پارہ 15ویں آیت سورہ مائدہ کی 15ویں آیت میں، عالمین کا رب ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا اور روشن کتاب آئی، واضح کتاب آئی۔ یہ قرآن جو نور ہے، جو روشن کتاب ہے، واضح کتاب ہے، اس قرآن سے مسلمانوں نے کتنا استفادہ حاصل کیا؟ اس قرآن سے مسلمانوں نے کتنا استفادہ حاصل کیا؟ اصل استفادہ تو مسلمانوں کو حاصل کرنا چاہیے، مگر اس کا اصل استفادہ و فائدہ کون اٹھا رہے ہیں؟ یہودی و نصارہ اٹھا رہے ہیں۔ یہودی و نصارہ اس کتاب کا فیض حاصل کر رہے ہیں، اور امت مسلمہ محروم ہے۔ یہ قرآن جس کے لیے ہمارے چھٹے امام مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے چاہنے والوں کو، اب جو بھی مولا کا چاہنے والا ہوگا وہ مولا کی باتوں پہ عمل کرے گا، ہمارے چاہنے والوں کو
روزانہ 50 آیتوں کی تلاوت پابندی کے ساتھ کرنا چاہیے روزانہ. 50 آیت کچھ زیادہ نہیں ہے. اب جو بھی مولا کا چاہنے والا ہوگا وہ کم از کم 50 آیتوں کی تلاوت تو کر ہی لے گا. 50 آیتوں کی تلاوت تو کر ہی لے گا. اور حافظے کی بہترین دوا ہے قرآن کی تلاوت. حافظے کی بہترین دوا ہے قرآن کی تلاوت. ہم تمام طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں دماغ کی تیزی کے لیے، پستہ، بادام، کاجو، اخروٹ، کیا نا تری وری بنا کے بھی پیتے ہیں. دماغین استعمال کرتے ہیں. چمن پراش دیکھیے ایک اور چیز مل گئی، چمن پراش استعمال کرتے ہیں. یہ شہد استعمال کرتے ہیں. شہد کے بڑے فوائد ہیں ماقوال زرین کے ذیل میں. اور لیکن مولا فرماتے ہیں اگر تمہیں اپنا حافظہ مضبوط کرنا ہے، تو صبح کی نماز کے بعد پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرو. پابندی کے ساتھ جتنا زیادہ تم قرآن کی تلاوت کرو گے اتنا تمہارا حافظہ تیز ہوگا. اور دیکھو قرآن کی تلاوت تو ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص نماز صبح بھی پابندی سے ادا کرتا ہے تو اس کا نماز صبح پڑھنا بھی حافظے میں تیزی کی علامت کا سبب بنتا ہے. توجہ رہے دیکھیں، حافظے میں تیزی کی علامت کا سبب بنتا ہے. تو یہ سب جو چیزیں ہیں دیکھیں، دو ہی چیزیں ہیں، دو ہی قرآن ہیں، ہے نا. ایک قرآن صامت اور ایک قرآن ناطق. یہی دو ذکر ہیں. ان دو ذکروں کے علاوہ کوئی ذکر تیسرا بتا دیجئے کہ جو دل کی نورانیت کا ذریعہ ہو، جو دل کی نورانیت کا ذریعہ ہو، جس سے دل منور ہو جائے. یا تو قرآن صامت سے دل منور ہوتا ہے یا قرآن ناطق سے دل منور ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ دل کی نورانیت کا کوئی اور ذریعہ نہیں. خود ہمارے 8ویں امام ارشاد فرماتے ہیں، مولا امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا تطلب الہدی فی غیر القرآن. قرآن کے علاوہ کسی اور سے ہدایت حاصل نہ کرو. فتضلوا، پس گمراہ ہو جاؤ گے. یعنی قرآن کے علاوہ کسی اور سے ہدایت حاصل کرنا گمراہی کا سبب بنتا ہے. اور دیکھو صرف قرآن کو کافی مت جاننا. توجہ رہے، وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ صرف میرے لیے قرآن کافی ہے، صرف میرے لیے قرآن کافی ہے، تو میں ان حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کہاں سے جانا کہ تمہارے لیے قرآن کافی ہے؟ تم نے یہ کہاں سے جانا کہ صرف تمہارے لیے قرآن کافی ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول نے بتایا. تو ہم نے کہا وہ بھی تو قرآن ناطق ہیں، وہ بھی تو قرآن ناطق ہیں. یہ کہو قرآن کافی ہے رسول کی حدیث کی روشنی میں. کیا ہے؟ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر شے چھوڑے جا رہا ہوں، دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک کتاب خدا، دوسری میری اطرت. جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ حوض کوثر تک ساتھ رہیں گے. تو یہ قرآن صامت دل کی نورانیت کا ذریعہ، قرآن ناطق دل کی نورانیت کا ذریعہ. اور دیکھو ایک بات اور بتاتا چلوں خصوصاً اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے. دیکھیے میں بزرگوں کے لیے کوئی بات نہیں بیان کر رہا ہوں. بزرگ سے میں سیکھتا ہوں اور سیکھ کے اس منزل تک پہنچا ہوں. اور جو کچھ بھی بیان کروں گا آپ ہی کا بتایا ہوا بیان کروں گا. صرف اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے بات بیان کر رہا ہوں کہ جو شخص، مولا ارشاد فرماتے ہیں، اس کے بعد پھر مجھے آگے بڑھنا، کہ جو شخص
صبح صادق کے وقت سوتا رہتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ وہ اس دن کے رزق سے محروم رہے گا، وہ اس دن کے رزق سے محروم رہے گا۔ مولا کائنات کا قول ہے کہ اذان صبح سے اور سورج نکلنے تک رزق بٹتا ہے، رزق تقسیم ہوتا ہے، اور جو اس وقت سویا وہ کھویا، وہ اس دن کے رزق سے محروم ہوا۔ لہٰذا جس طرح سے ہم اور دیگر نمازوں کو وقت پر ادا کرتے ہیں، ہم نماز صبح کی پابند نہیں، اس میں اپنا بھی ایک تو خدا کی عبادت بھی ادا ہو جائے گی، اور دوسرے یہ کہ ہمارا حافظہ بھی تیز ہوگا اور رزق میں اضافہ بھی ہوگا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ دیکھیں تو لہٰذا یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے لیے خود قرآن ناطق مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا کیا ارشاد فرماتے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اور جان لو بے شک یہ قرآن، وَالنَّاسِ ایسا ناسے ہے، الَّذِي لَا يَغُشُّ جو کبھی خیانت نہیں کرتا، جو کبھی خیانت نہیں کرتا، والہادی اور ایسا ہدایت کرنے والا ہے، ایسا ہادی ہے، الذی لا یضل جو کبھی گمراہ نہیں کرتا، والمحدث اور ایسا کلام کرنے والا ہے، ایسا گفتگو کرنے والا ہے، الذی لا یکذب جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یعنی قرآن ایسا ناصح، کوئی نصیحت کرنے والا نہیں، قرآن ایسا ہادی، کوئی ہادی نہیں، قرآن ایسا کلام کرنے والا، کوئی کلام کرنے والا نہیں۔ بس اگر قرآن خدا سے کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے، خدا سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ قرآن کی تلاوت کرے، خدا سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ نماز ادا کرے، خدا سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ قرآن صامت کا ذکر کرے، قرآن صامت کا ذکر کرتے چلے جاؤ گے، قرآن ناطق کا ذکر کرتے چلے جاؤ گے، خدا کی عبادات میں داخل ہوتے چلے جاؤ گے۔ تو قرآن ایسا ناسے، کوئی ناسے نہیں، قرآن ایسا ہادی، کوئی ہادی نہیں، قرآن ایسا کلام کرنے والا، کوئی کلام کرنے والا نہیں۔ تو جہاں قرآن میں دیکھیے ایک بات اور کہ ہم نے فرمایا تھا کہ قرآن دلوں کی بہار ہے، علم کا سر چشمہ ہے۔ خود مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، فیہ ربیع القلوب وینابع العلم وما للقلب جلاء غیرہ، قرآن دلوں کی بہار، علم کا سر چشمہ، وما للقلب جلاء غیرہ، اس کے علاوہ دل کی نورانیت کا کوئی اور ذریعہ نہیں، اس کے علاوہ دل کی نورانیت کا کوئی اور ذریعہ نہیں۔ معلوم ہوا کہ اگر مجھے اپنا دل نورانی کرنا ہے تو یا قرآن صامت کا سہارا لینا ہوگا یا قرآن ناطق کا سہارا لینا ہوگا۔ توجہ فرمایا، ان دو ذکروں کے علاوہ کوئی اور ذکر نہیں ہے کہ جو دل کی نورانیت کا سبب بنے، منور کا سبب بنے۔ اور خود قرآن جو میں نے ابھی آیہ کریمہ کی تلاوت کر شرف حاصل کیا، چھٹا پارہ سورہ مائدہ 15ویں آیت سورہ مائدہ کی، اللہ کا ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا اور روشن کتاب آئی، واضح کتاب آئی۔ جو لوگ اللہ کی خوشنودی کے پابند ہیں ان کو تو اس کے ذریعے سے نجات کی ہدایت کرتا ہے، اور اپنے حکم سے کفر کی تاریکی سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لاتا ہے اور انہیں راہ راست پر پہنچا دیتا ہے۔ اس کتاب کی صفت یہ ہے کہ یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے ہدایت کرتا ہے۔ کس کی ہدایت کرتا ہے؟ جو خوشنودی خدا کی پیروی کرے۔ اور یہ کتاب ایسی ہے کہ جو بندہ اللہ پر ایمان لائے اس کو سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت کرتی ہے، اور یہ کتاب اللہ کی رضا اور خوشنودی کی اتباع کرنے والے بندوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ یعنی جو اللہ کی مرضی پہ چلنا چاہے،
وہ قرآن کی راہ چلے، اور قرآن کے برخلاف چلنا، اللہ کی مرضی کے برخلاف چلنا ہے، اس کا انجام جہنم ہے، اور جس نے قرآن کی پیروی کی وہ سلامتی کی راہ پر گامزن ہے، اس کی منزل جنت دارالسلام ہے۔ اس کلام پاک میں اشارہ یہ ہے کہ اللہ اپنی ہی صفت سے اپنی معرفت کی راہوں کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اپنی ذات سے اپنی معرفت کی راہیں بتاتا ہے۔ برادران ملت، قرآن کتاب ہدایت ہے، اس کی ابتدا رحمت و رحمانیت سے ہوتی ہے۔ یہ وہ عظیم القدر اور جامع کتاب ہے جو اپنے تمام صفات و کمالات اور عظیم المثال خصوصیات کے علاوہ حرف آخر کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح صفحے انبیاء میں مرسل اعظم کی مثال ممکن نہیں، اسی طرح تمام صحف کتب الہیہ میں اس کتاب کی نظیر محال ہے۔ اور یہ کتاب خدا کا وہ غیر محدود خزانہ ہے جس میں باریک سے باریک پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے۔ مشکل سے مشکل مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ الفاظ کو دیکھو تو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، معنی مفاہیم کو دیکھو تو تلاطم خیز سمندر ہے، جس کی گہرائیوں میں نگاہ عقل و فہم کا پہنچنا بغیر وسیلے کے محال ہے۔ وہ کون سی شے ہے، توجہ رہے، وہ کون سی شے ہے جو کتاب الہی میں موجود نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو کتاب خدا میں موجود نہیں؟ اس میں اصول دین ہے، پورے دین ہے، توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، خلافت ہے، امامت ہے، نیابت ہے، وزارت ہے، ولایت ہے، طہارت ہے، نجابت ہے، جرأت ہے، ہمت ہے، شجاعت ہے، عبادت ہے، اطاعت ہے، صداقت ہے، عداوت ہے، محبت ہے، برات ہے، لعنت ہے، نفرت ہے، سخاوت ہے، قناعت ہے، معرفت ہے، حقیقت ہے، قیامت ہے۔ اس کتاب میں واجب ہے، سنت ہے، اباحت ہے، کراہت ہے، حرمت ہے، حلت ہے، عزت ہے، ذلت ہے، قربانی ہے، شہادت ہے۔ اس میں ذکر جمادات ہے، نباتات ہے، حیوانات ہے، جواہرات ہے۔ اس میں تذکر نور ہے، نار ہے، اسلام ہے، عرفان ہے، ایقان ہے، سیرات ہے، میزان ہے۔ اس میں ذکر حور و غلمان ہے، ملک ہے، فلک ہے، بیت اہل بیت ہے، غلوہ۔ توجہ فرمایا، اس میں ذکر بیت ہے، اہل بیت ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو قرآن میں دکھاؤ کہاں اہل بیت کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں نا، مختلف مقامات پر قرآن میں اہل بیت کی آیت کریمہ نازل ہوئی ان کی شان میں، اور میں آیتوں کی کیا بات کروں، آیتوں کی کیا بات کروں، پورا سورہ اہل بیت کی شان میں، پورا سورہ اہل بیت کی شان میں، سورہ دہر اہل بیت کی شان میں، اے بلغ، مختلف مقامات پر۔ اور یہ جو حروف مقطعات جیسے الف لام میم یاسین طٰ، یہ حروف مقطعات قرآن مجید میں 19 سوروں میں حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں۔ 19 سوروں میں حروف مقطعات سے مراد محمد و آل محمد ہیں۔ آپ قرآن کی تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، علماء کرام تشریف فرما ہے کہ حروف مقطعات سے مراد محمد و آل محمد ہیں، اہل بیت ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ بڑے بڑے ترم خواں آئے کہ ہمارا بھی ذکر داخل عبادت ہو جائے۔ خدا نے جس طرح قرآن صامت کے متعلق تحدی فرمائی، چیلنج فرمایا، اسی طرح قرآن ناطق علی ابن ابی طالب کے متعلق بھی چیلنج فرمایا۔
اگر تم علی کے کمالات کا جواب نہیں لا سکتے تو کسی ایک کمال کا جواب پیش کرو. جس طرح علی کا ذکر داخل عبادت ہے، اگر کسی اور کا ذکر بھی داخل عبادت ہے، اگر ہے تو بتاؤ. بڑے بڑے آئے جو فاتح خیبر بننے کی کوشش کی، صدیق اکبر بننے کی کوشش کی، ہے نا. فاروق کوئی فاتح خیبر نہ بن سکا، صدیق کوئی نفس پیغمبر نہ بن سکا، کوئی غنیمت ساقی کوثر نہ بن سکا، جس نے جو چاہا بن گیا، حیدر نہ بن سکا. لائے زمانہ ایسے کسی بو تراب کو لوٹا سکے جو ڈوبے ہوئے آفتاب کو. بڑے بڑے آئے مگر علی کا ہمسر کوئی نہ ہوا. علی کا ہمسر نہ کوئی ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے. بس جس طرح قرآن صامت بے مثل و بے نظیر ہے، اسی طرح سے قرآن ناطق بھی بے مثل و بے نظیر ہے. اور یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، خود اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. جن و انس مل کر قرآن کا جواب نہیں لا سکتے. جن و انس مل کر، یہ جن و انس مل کر مطلب کیا ہوا؟ جن و انس مل کر مطلب یہی ہوا نا کہ جنات انسانوں کی مدد کرنے لگے، انسان جناتوں کی مدد کرنے لگے، تب بھی قرآن کا جواب نہیں لا سکتے. کس قرآن کی بات ہو رہی ہے؟ خاموش کتاب، قرآن صامت یعنی خاموش قرآن. تو جن و انس مل کر قرآن صامت کا جواب نہیں لا سکتے. توجہ رہے تو مجھے کہنے دیجئے کہ جب دنیا والے جنات و انسان مل کر قرآن صامت کا جواب، خاموش کتاب کا جواب نہیں لا سکتے، تو قرآن ناطق علی ابن ابی طالب کا جواب، بولتی ہوئی کتاب کا کیا جواب لائیں گے دنیا والے؟ تو یہ قرآن وہ ہے جس میں بیت اور اہل بیت ہے. یہ وہ قرآن ہے جس کی کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ متشابہ، کچھ ناسخ ہے، کچھ منسوخ، کچھ مکی ہے، کچھ مدنی، کچھ عرشی ہے، کچھ فرشی. اس قرآن میں ایجاز ہے، اتناب ہے، اعجاز ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے، اس میں جہاد ہے، تولا ہے، تبرہ ہے. اس میں ذکر انبیاء ہے، اولیاء ہے، اس میں ذکر مزمل ہے، مدثر ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، دین متین ہے، امام مبین ہے. غرض کی قرآن معلومات کا خزانہ و معرفت کا ذخار دریا ہے. کہاں تک بیان کیا جائے اور کن کن چیزوں کا شمار کیا جائے، اشیاء کائنات کا شمار نہیں ہو سکتا. قرآن خود آواز دے گا، نادان کتنی چیزوں کا شمار کرائے گا، کہہ کیوں نہیں دیتا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ قرآن میں ہر خشک و تر کو سمو دیا گیا ہے. تو برادران ایمانی اور اسلامی، جب قرآن میں تمام چیزوں کو سمو دیا گیا ہے اور ہر رطب و یابس اس میں موجود ہے، تو اس کا جاننے والا اور بتانے والا بھی کوئی ہونا چاہیے. تو جس طرح قرآن کے متعلق ارشاد ہوا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ویسے ہی جاننے والے کے بارے میں ارشاد ربانی ہو رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر شے کا ایسا امام مبین میں قرار دیا ہے. امام مبین کون؟ ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب. اچھا، یہ قرآن جس کی ہم اور آپ تلاوت کرتے ہیں، اس کا معلم کون ہے؟ اس کا ٹیچر کون ہے؟ بھائی دنیاوی کوالیفیکیشن، ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی کتابوں کے سہارے کے لیے ہم کو ایک ٹیچر کی ضرورت پڑتی ہے. ٹیچر کی ضرورت پڑتی ہے. KG2 نرسری سے لے لیجیے، پلے گروپ سے لے لیجیے، یعنی ہر میدان میں ہمیں ٹیچر کی ضرورت ہے. ہم دنیاوی کوالیفیکیشن کے لیے، دنیاوی علم کے لیے اسکول بھی جا رہے ہیں، ٹیوشن کا بھی سہارا لے رہے ہیں، کوچنگ بھی جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم کو علم حاصل ہو جائے. تو بھیا علم حاصل کرنا کیا خود نہیں حاصل کر سکتے؟ کہیں گے مولانا
بغیر ٹیچر کے یہ کتابیں کہاں سمجھ میں آنے والی؟ تو مجھے اتنا بتا دے دنیا والے کہ جب دنیاوی کتابیں بغیر معلم کے سمجھ میں نہ آ سکتی ہو تو جو خلاق عالم کی کتاب ہو، جو خلاق عالم کی کتاب ہو، اور اس کتاب کا معلم بھی وہی ہوگا کہ جس کے علم و کمالات کا کوئی مقابلہ نہ کر سکتا، اور جس طرح سے قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو اس کتاب کا معلم بھی وہی ہونا چاہیے کہ جس کے علم و کمالات کا کوئی مقابلہ نہ کر سکتا ہو۔ اور اسی کو رسول اسلام فرما گئے ہیں کہ میں تم میں دو بیش بار ہم وزن چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ قرآن ہے، ان دونوں قرآن سے متمسک رہو، گمراہی سے محفوظ رہو گے۔ قرآن صامت کو پڑھتے جاؤ، قرآن ناطق کی سیرت کو دیکھتے جاؤ، اور اس سیرت کو اپنے اندر اتارتے چلے جاؤ۔ اے مسلمانوں، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ تم نے کیا کیا؟ قرآن عمل کی کتاب، اسے تم نے دعا کی کتاب بنا ڈالا۔ قرآن سمجھنے کی کتاب، اسے تم نے پڑھنے کی کتاب بنا ڈالا۔ قرآن جو زندگی کا دستور ہے، اسے تم نے مردوں کا منشور بنا ڈالا۔ قرآن جو تسخیر کائنات کا درس دینے کے لیے آیا، اسے تم نے مدرسوں کا نصاب بنا ڈالا۔ قرآن جو مردہ قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا، اسے تم نے مردوں کو بخشش کرانے والا بنا ڈالا۔ یہ قرآن ہم کب بھی جب کوئی حالت احتضار میں ہوتا ہے تو قرآن یاد آ جاتا ہے، یا گھر سے رخصتی وقت بیٹی کے قرآن یاد آتا ہے۔ ہم قابل تعریف بات یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کے سائے میں بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں، قابل تعریف بات تو یہ ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم کے ساتھ بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں۔ قرآن کی تعلیم کے ساتھ بیٹی کو رخصت کرے، نہ کہ قرآن کے سائے میں۔ یہ تو وقتی سایہ ہے، اور قرآن جس کے دل میں اتر جائے، قرآن جس کے قرآن یہ مسلمان، آپ دیکھیں ایک بات یاد آ گئی کہ ایک عیسائی فیملی، صاحبان علم و فہم تشریف فرما، توجہ رہے، ایک عیسائی فیملی کہیں کا سفر طے کر رہی تھی، کہیں جا رہی تھی، اور سفر طے کرتے کرتے ایک ایسے مقام پہ وہ فیملی پہنچی کہ دیکھا کہ آگے بڑی گاڑیوں کی قطار کھڑی ہے، لائن لگی ہوئی ہے، اور اس عیسائی فیملی نے معلوم کیا تو معلوم کرنے پہ معلوم ہوا کہ آگے کچھ مسلمان شخص ہیں جو اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اور وہ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر کہتا ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں تو وہ اس کو سزا دیتے ہیں، وہ اس کو سزا دیتے ہیں۔ اب یہاں جو عیسائی فیملی، جو ہسبینڈ وائف بیٹھے تھے گاڑی پہ، اب ظاہر سی بات ہے عورتیں آپ جانتے ہیں کہ جلدی گھبرانے لگتی ہیں، تو اب ان کا کیا ہوگا؟ ہسبینڈ سے انہوں نے پوچھا اب کیا ہوگا؟ کہنے تم بیٹھو بس دیکھتی رہو، اب کیا ہوگا، اب تو پھنس گئے ہیں، اب جو ہونا ہوگا وہ ہوگا۔ اب دھیرے دھیرے جب ان کا وقت آیا تو ان کے پاس بھی آئے وہ لوگ، تم کون ہو؟ مسلمان ہیں، اور تھے عیسائی۔ اچھا مسلمان ہو؟ ہاں مسلمان ہیں، قرآن سناؤ۔ اس نے بائبل پڑھ کے سنا دیا، اس نے بائبل پڑھ کے سنا دیا کہ اچھا جاؤ، کہ اچھا جاؤ۔ اب جب کچھ دور نکل گئے، بیوی نے بڑے تعجب سے کہا ارے آپ نے تو بائبل پڑھ کے سنایا، اور اس نے سمجھا آپ قرآن۔ کہنے لگے کہ یہی تو مسئلہ ہے، اگر یہ قرآن پڑھے ہوتے تو آپ دہشت گرد نہ ہوتے، اگر یہ قرآن پڑھے ہوتے تو آج دہشت گرد نہ ہوتے۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننا بہت آسان ہے، لیکن عمل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ مسلمان ہو تو مسلمان بن کے رہو،
بلا وجہ اسلام کو بدنام مت کرو۔ آپ نے دیکھا کتنی بدنامی۔ صحیح جو لباس ہے، خدا کا پسندیدہ دین ہے اسلام، اور اسلام یہ مسئلہ ہے دو اسلام، ایک غدیر سے پہلے کا اسلام، ایک غدیری اسلام، یعنی جس کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اگر اللہ کے نزدیک کوئی دین پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ تو وہ کون سا اسلام ہے؟ کہ وہی اسلام ہے نا کہ جس کے لیے اللہ نے حکم کیا تھا اے رسول اگر تم نے اعلان رسالت میں یہ فعل انجام نہیں دیا تو گویا کہ اعلان رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ تب جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا، جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو دین کی تکمیل کی آیت نازل ہوئی۔ بھائی یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، کوئی رسول کے بستر پہ سو کے نفس اللہ بن گیا اور کوئی پہلو میں رہنے کے بعد بھی لعنت اللہ بن گیا۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے نا، کوئی اللہ کے رسول کے بستر پہ سو کے نفس اللہ کا شرف اس کو حاصل ہو گیا اور کوئی پہلو میں رہنے کے بعد بھی لعنت اللہ بن گیا۔ تو معلوم ہوا کہ کردار ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے، یہ چاپلوسیاں نہیں ہوتی۔ علی سے بڑا مجاہد کوئی تھا؟ علی سے بڑا کوئی ناصر تھا؟ کوئی شجاع، کوئی عبادت گزار، کوئی اطاعت گزار تھا؟ بے مثل و بے نظیر ہیں ہر میدان میں مولا کائنات، بے مثل و بے نظیر ہیں۔ قرآن صامت یہ مجسم ہدایت ہے، کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے، ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ لہٰذا اب یہ مجسم ہدایت بتائے گا کون؟ ہدایت کون ہے؟ یہ اہل بیت ہی تو بتائیں گے۔ اہل بیت کے علاوہ کسی اور کو شرف حاصل ہوا جو یہ بتائے؟ قرآن مجید کی چھوٹی سی چھوٹی آیے کریمہ بھی بڑی بابرکت باعظمت والی ہوتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی آیے کریمہ بھی۔ ابن عباس ولی خدا وصی رسول جناب امیر مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی خدمت میں آئے، توجہ رہے، خدمت میں آئے، مولا مجھے تفسیر قرآن کا درس دیجئے۔ کس چیز کا درس؟ تفسیر قرآن کا۔ مغرب کے بعد کی یہ بات ہے۔ مولا نے کہا آؤ بیٹھیں۔ مولا نے قرآن کھولا، سورہ الحمد سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پر مولا نے تفسیر دینا شروع کی، تفسیر دینا شروع کی۔ اذان صبح کا وقت آ گیا، تفسیر ختم نہ ہوئی تو ابن عباس نے کہا مولا پوری رات گزر گئی، پوری رات گزر گئی، وقت اذان فجر کا وقت آ گیا اور بسم اللہ کی تفسیر تمام نہ ہوئی۔ تو مولا نے فرمایا اے ابن عباس 70 اونٹوں کو لایا جائے اور ان 70 اونٹوں پہ بسم اللہ کی تفسیر کا وزن رکھا جائے، تب بھی وہ 70 اونٹ کم پڑ جائیں گے، تب بھی وہ 70 اونٹ کم پڑ جائیں گے۔ اب بسم اللہ کے حوالے سے ایک بات اور سن لیجئے، شیخ مرتضی انصاری کا بخوبی علماء کرام یہاں تشریف فرمائے، وہ تائید کریں گے اس بات کی۔ الحمدللہ مجمع بھی پڑھا لکھا ہے۔ شیخ مرتضی انصاری عراق میں درس دیا کرتے تھے۔ آپ کے درس میں ایک شاگرد، ایک اسٹوڈنٹ بڑی تاخیر سے آتا تھا، روز مرہ بڑی تاخیر سے آتا تھا، اکثر اور بیشتر اس کو آنے میں تاخیر ہو جاتی تھی اور یہ اس کا تاخیر سے آنا اس کے لیے شرمندگی کا باعث بنتا تھا، اسے شرمسار کرتا تھا۔ ایک دن جب کلاس ختم ہو گیا
تو وہ شاگرد شیخ مرتضیٰ انصاری کے پاس پہنچا، کہنے لگا آغا، فارسی میں آغا کہتے ہیں نا کہ واپس آغا اور آقا عربی و فارسی میں، کہ آغا مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ سارے بچے وقت کی پابندی کے ساتھ کلاس میں آ جاتے ہیں، میں ہمیشہ دیر سے آتا ہوں، تاخیر سے آتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بڑی دور سے آتا ہوں، راستے میں دریائے دجلہ پڑتی ہے، اور جب میں آتا ہوں تو دریا پہ کبھی کشتی نہیں ہوتی، اور کشتی ہوتی ہے تو ملا نہیں ہوتا، ملا ہوتا ہے کشتی کو چلانے والا ہوتا ہے تو وہ سواریوں کے انتظار میں کھڑا رہتا ہے۔ تو مجھ کو جس کی بنا پہ بڑی تاخیر ہوتی ہے اور مجھے بڑی شرمندگی حاصل ہوتی ہے، بڑا میں شرمسار ہوتا ہوں، شرمندہ ہوتا ہوں کہ کلاس میں ہمیشہ میں لیٹ پہنچتا ہوں۔ یہ سننے کے بعد آغا شیخ مرتضیٰ انصاری نے کاغذ اور قلم کو اٹھایا، کاغذ اور قلم کو اٹھانے کے بعد اس پہ کچھ لکھا اور اس کو موڑ ماڑ کے یعنی تعویذ کی ایک شکل دے کے اس کو دے دیا کہ لو تم اس کو رکھ لو، اب جب بھی تم دریا پہ پہنچنا اور کوئی ایسی مشکل آئے کہ تمہیں کشتی نہ ملے یا کشتی ملے تو ملا نہ ہو، ملا ہو تو وہ سواریوں کے انتظار میں ہو، تم اس کاغذ کو اپنے ہمراہ رکھنا اور پانی پہ پیر رکھ دینا، پانی پہ پیر رکھ دینا اور تم بڑی آسانی سے راستہ طے کر لو گے۔ توجہ رہے صاحبان علم و فہم، تشریف فرما ہے، تم بڑی آسانی کے ساتھ راستہ طے کر لو گے۔ اب وہی ہوا کہ جب بھی وہ آتا تھا دریا کے کنارے، کشتی نہ ملے تو ملا نہ ہو، ملا ہو تو وہ سواریوں کے انتظار میں ہو، بہرکیف اب اس کو ان تمام چیزوں کی پرواہ نہیں رہتی تھی۔ اب وہ کاغذ رکھتا تھا اور دریا پہ پیر رکھ دیتا تھا، بڑی آسانی سے راستہ طے کر لیا کرتا تھا۔ شیخ مرتضیٰ انصاری نے کاغذ دیتے وقت ایک بات اور کہی تھی کہ دیکھو اس کاغذ کو کبھی کھول کے دیکھنا مت۔ جب کاغذ دیا تھا تو شیخ مرتضیٰ انصاری نے بڑی تاکیدن یہ بات کہی تھی کہ دیکھو اس کاغذ کو کبھی کھول کے دیکھنا مت۔ تو بڑی آسانی کے ساتھ وہ راستہ طے کرنے لگا، کلاس میں پابندی کے ساتھ آنے لگا، شرمندگی سے محفوظ رہا، اب شرمسار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اب اس کو آغا نے، اس کے استاد نے ایک نسخہ اس کو لکھ کے دے دیا ہے۔ اور شیخ مرتضیٰ انصاری نے اس کو چونکہ منع کیا تھا، ایک دن شیطان نے اسے ورغلایا، شیطان نے اسے ورغلایا کہ آخر اس کاغذ میں کون سی ایسی بات ہے، کون سی ایسی بات ہے اس کاغذ میں، ذرا کھول کے تو دیکھو، دیکھا تو جائے کیا لکھا ہوا ہے اس میں، استاد صاحب نے کیا لکھا ہے۔ اب جب کھولا اور کھول کے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے کہا فقط بسم اللہ، فقط بسم اللہ، بس اتنی سی بات اور کچھ نہیں۔ اب یہ دیکھنے کے بعد یہ کاغذ کو جیب میں رکھ لیا۔ اب جب پیر رکھا پانی پہ تو راستہ نہ بنا، وہ کسی طرح سے وہ دریا پار کرتے ہوئے وہ بھیگتا ہوا وہ کلاس میں پہنچا۔ شیخ مرتضیٰ انصاری نے کہا تھا میں نے تم سے پہلے ہی منع کیا تھا کہ کاغذ کو کھول کے مت دیکھنا۔ دیکھیے ایسے استاد، ایسے علماء کہ کاغذ کو کھول کے مت دیکھنا، اگر تم کاغذ کو کھول کے نہ دیکھتے تو تمہاری یہ حالت نہ ہوتی، اور تم نے یہ دیکھ کے اس کی عظمت کو کم سمجھا، ہلکا سمجھا۔ تو یہ تو قرآن صامت کی بات ہو گئی۔ اب آئیے اسی طرح سے قرآن ناطق کی بات ہونا چاہیے نا بھائی، رشتہ تو لازم و ملزوم کا ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن صامت و قرآن ناطق لازم و ملزوم کا رشتہ ہے۔ بس اسی طرح سے قرآن ناطق علی بن ابی طالب علی ابن ابی طالب سفر کر رہے تھے، اثناء راہ میں بیچ راستے میں ایک یہودی ملا، اور وہ یہودی مولائے کائنات کے ساتھ ہو گیا، ہمراہ ہو گیا۔ اب مولا بھی ہے، یہودی بھی ہے، ساتھ ساتھ دونوں چل رہے ہیں۔ راستے میں دریا پڑا، توجہ رہے، راستے میں دریا پڑا، دونوں رک گئے۔ رکنے کے بعد یہودی نے کچھ پڑھا اور پڑھ کے پانی پہ پیر رکھ دیا،
دریا پار ہو گیا، دریا پار ہو گیا۔ اور جب دریا پار کر لیا، اب وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جو ہمارے ہمراہ ہیں وہ مولا علی ہیں، یہ نہیں جانتا تھا۔ اور جب دریا پار کر لیا تو مسکراتے ہوئے مولا سے کہتا ہے لو علمت ما علمت لجئت کما جئت۔ لو علمت، مولا سے ایک یہودی کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ لو علمت ما علمت، اگر تم جانتے ما علمت، جو کچھ میں جانتا ہوں، لجئت، لام تاکید ہے، لجئت کما جئت، تو جس طرح سے میں چلا آیا تم بھی چلے آتے۔ یہ کہنا تھا کہ مولائے کائنات نے نگاہوں سے پانی کو دیکھا، بلکہ یوں جملہ کہہ دوں کہ عین اللہ نے پانی پہ ہلکی سی نگاہ ڈالی، کچھ پڑھا نہیں، صرف نگاہ ڈالی۔ مولائے کائنات کا، عین اللہ کا پانی کو ہلکا دیکھنا تھا کہ پانی نے اپنی حیت بدل دی، پانی برف کی شکل میں پیدا ہو گیا، برف میں بدل گیا۔ مولائے کائنات نے دریا پار کر لیا۔ اب جب دریا پار کر لیا تو یہودی سرتا پیر مولا کو دیکھتا ہے، اما میں نے تو کچھ پڑھا تب دریا پار کر پایا، تم نے تو کچھ پڑھا بھی نہیں، تم نے تو کچھ پڑھا بھی نہیں اور دریا پار کر لیا، یہ بتاؤ تم نے کیا پڑھا؟ تو مولا نے کہا میں ضرور بتاؤں گا، مگر پہلے تم بتاؤ تم نے کیا پڑھا۔ مولا نے کہا کہ تم نے کیا پڑھا؟ اس نے کہا کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل آتی ہے تو میں مشکل کشا علی کا نام لے لیتا ہوں۔ توجہ ہے، جب بھی اب وہ یہودی بتا رہا ہے مولائے کائنات کو کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں مشکل کشا علی کا نام لے لیتا ہوں، علی ابن ابی طالب کا نام لے لیتا ہوں۔ تو مولا نے فرمایا جس علی کا تم نام لے کے مشکلوں کو آسان کرتا ہے وہی علی ابن ابی طالب میں ہوں، وہی علی میں ہوں، وہی ابو طالب کا فرزند، ابو طالب کا بیٹا میں ہوں۔ تو آپ نے دیکھا یہ قرآن صامت اور قرآن ناطق کے ذیل میں چند معروضات آپ کی خدمت عالیہ میں جاری رہے۔ اور دیکھیے کہ آخری منزل میں اپنی منزل سے قریب ہو رہا ہوں۔ یہ رسول کی حدیث ہے، یا علی حبک تقوی والایمان و بغضک کفر و نفاق۔ اے علی تمہاری محبت تقوی اور ایمان ہے، اے علی تمہاری محبت تقوی اور ایمان ہے، اور تم سے جو بغض رکھے وہ کافر بھی ہے منافق بھی۔ آپ نے توجہ کیا اس حدیث پہ؟ تم سے جو عداوت رکھے، تم سے جو بغض رکھے وہ کافر بھی ہے منافق بھی۔ تو مجھے محترم مجموعے سے میرا سوال ہے کہ یہ علی سے جو عداوت رکھے، جو بغض رکھے وہ کافر بھی ہے منافق بھی، یہ دو سزائیں کیوں؟ یہ دو سزائیں کیوں؟ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں، خدا کو جو نہ مانے وہ ایک ہی سزا ہے نا، صرف کافر ہے منافق تو نہیں۔ جنت کو جو نہ مانے صرف ایک ہی سزا ہے نا، وہ کافر ہے منافق نہیں۔ مگر علی کو جو نہ مانے وہ کافر بھی ہے منافق بھی، یعنی خدا کو جو نہ مانے وہ کافر، جنت کو جو نہ مانے وہ کافر، دوزخ کو جو نہ مانے وہ کافر، سلسبیل کو جو نہ مانے وہ کافر، حوض کوثر کو جو نہ مانے وہ کافر، پل صراط کو جو نہ مانے وہ کافر، آدم کو جو نہ مانے وہ کافر، نوح کو جو نہ مانے وہ کافر، عیسیٰ کو جو نہ مانے وہ کافر، موسیٰ کو جو نہ مانے وہ کافر، ابراہیم کو جو نہ مانے وہ کافر، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، یعنی تمام انبیاء کو جو نہ مانے وہ کافر۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے، پیغمبر اسلام نے تمام چیزوں کو بتلایا مگر دکھلایا نہیں۔ توجہ رہے، تمام چیزوں کو بتلایا مگر دکھلایا نہیں، خدا کو بتلایا مگر دکھلایا نہیں۔
جنت کو بتلایا مگر دکھلایا نہیں، دوزخ کو بتلایا مگر دکھلایا نہیں، سلسبیل کو بتلایا مگر دکھلایا نہیں، پل صراط کو بتلایا مگر دکھلایا نہیں، آدم کو بتلایا مگر دکھلایا نہیں، نوح کو بتلایا مگر دکھلایا نہیں، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، یحییٰ، زکریا تمام انبیاء کو بتلایا مگر دکھلایا نہیں۔ اللہ کے رسول نے غدیر کے میدان میں اپنے دونوں ہاتھوں سے علی کو بلند کر کے بتلایا بھی تھا، دکھلایا بھی تھا۔ اب جو علی کو نہ مانے وہ کافر بھی ہے، منافق بھی، سلوار بھیجئے۔ وہ کافر بھی ہے۔ اب جو علی کی نمائیں، اب سمجھ میں یا علی حب کا تقوی والایمان و بغض کا کفر و نفاق، علی تمہاری محبت تقوی اور ایمان ہے، اور تم سے جو بغض رکھے وہ کافر بھی ہے، وہ منافق بھی۔ یہی معصومین نے تو بتایا۔ یہ ماں باپ کا مرتبہ کس نے بتایا؟ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو کیا ہمیں ماں باپ کی عظمت پتہ چلتی؟ اگر اہل بیت نہ ہوتے کیا ہمیں ماں باپ کا مرتبہ پتہ چلتا کہ ماں باپ کی کیا عظمت ہے، ماں باپ کا کیا مرتبہ ہے، ماں باپ کی کیا فضیلت ہے؟ یہ اہل بیت کے ذیل میں۔ خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس گھر میں پیدا کیا کہ ہمیں چہردہ معصومین جیسے رہبر ملے، چہردہ معصومین جیسے رہبر ملے کہ جو بے مثل و بے نظیر ہیں رہتی دنیا تک قیامت تک۔ علی ابن الحسین کون؟ ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام۔ کچھ ماں کے اوپر بات ہو جائے اسی اقوال زرین میں کہ چوتھے امام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا میں نے ننگے پاؤں دھوپ کی تپش میں، سورج کی گرمی میں، جلتی زمین پہ ایک حج نہیں، 3 حج نہیں، 7 حج اپنی ماں کو اپنے کاندھے پہ سوار کر کے کرایا ہے۔ اپنی ماں کو اپنے پشت پر سوار کر کے، اپنے کاندھے پہ سوار کر کے 7 حج کرائے ہیں، جلتی زمین پہ ننگے پاؤں، سورج کی چلچلاتی دھوپ میں، گرمی میں۔ کیا مولا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کیا مولا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ایک مرتبہ لب امامت پر مسکراہٹ آئی اور مسکراتے ہوئے امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے شخص جب تو چھوٹا تھا اور تیری ماں تو گریا کرتا تھا، روتا تھا، تو تیری ماں تجھے جھولے پہ لٹاتی تھی، اور جھولے پہ لٹانے کے بعد جھولے کی رسی کھینچتی تھی۔ سننا چاہتا ہے شخص، ابھی تو نے اپنی ماں کے جھولے کی رسی کھینچنے کا بھی حق ادا نہیں کیا، ابھی تو نے اپنی ماں کے جھولے کی رسی کھینچنے کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ چوتھے امام نے فرمایا کہ ماں وہ ہے کہ جو اپنا دل کا پھل تمہیں دیتی ہے، یعنی خون جگر چساتی ہے، کوئی دوسرا نہیں جو تمہیں خون جگر دے سکے۔ وہ ماں کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے شکم میں تمہارے وزن کو برداشت کرتی ہے، کوئی دوسرا تمہارے وزن کو نہیں اٹھا سکتا۔ وہ ماں اعضاء و جوارح کے ساتھ تمہاری پوری حفاظت کرتی ہے، کوئی دوسرا حفاظت نہیں کر سکتا۔ وہ ماں جو خود بھوکی رہتی ہے مگر تجھے کھلاتی ہے، خود پیاسی رہتی ہے مگر تجھے پلاتی ہے، خود پیاس کو برداشت کر لیتی ہے مگر تجھے پانی پلا کے سیراب کرتی ہے۔ وہ ماں تجھے پہناتی ہے، خود پہنے یا نہ پہنے۔ وہ ماں گرمی خود برداشت کر لیتی ہے، دھوپ میں رہنا خود برداشت کر لیتی ہے مگر تجھے دھوپ سے بچاتی ہے۔
وہ مہربان ماں کہ جو ہر مشکلات کا سامنا خود کرنے کو تیار ہے مگر اپنے بیٹے کو ہر مشکل سے بچاتی ہے۔ ماں اپنے بیٹے کے لیے ہر منزل پہ سینہ سپر رہتی ہے۔ ماں جو تم کو سردی اور گرمی سے بچاتی ہے، کیوں؟ تاکہ تم باقی رہ سکو۔ ہم مٹ جائیں مگر میری اولاد باقی رہے، ہم مٹ جائیں مگر میری اولاد باقی رہے۔ یہ ماں کے حوالے سے آپ سنتے رہتے ہیں، یہاں پہ ماشاءاللہ علماء و ذاکرین کا مرکز بھی ہے اور یہاں آتے رہتے ہیں، سب آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو طفل مقدس سے آپ جو بھی باتیں سماعت فرما رہے ہیں، ایک دو باتیں اور ماں کے حوالے سے، اس کے بعد میں مصائب کی طرف آ چکا ہوں، وقت بھی تقریباً ہو چکا ہے۔ وہ ماں کہ جس کے لیے مولا علی نے فرمایا کہ اپنے ماں کے پاس، اپنے ماں باپ دونوں میں سے کسی کے پاس بھی جاؤ تو اپنے شانوں کو جھکا کے جاؤ، اپنے شانوں کو جھکا کے جاؤ، ان کے سامنے زانو ادب طے کر کے بیٹھو، ٹانگ پھیلا کے مت بیٹھنا، اور بیٹھنا تو پہلے اجازت لے لینا مجبوری کی صورت میں، مگر ماں باپ کا قدم قدم پہ پاس و لحاظ رکھنا۔ چوتھے امام کے حوالے سے پھر ایک بات نقل کر دوں کہ امام علی ابن الحسین نے فرمایا، اور یہ تقریباً مولا کائنات کے حوالے سے بھی یہ بات ہے کہ ضعیفی میں بھی اپنے والدین کو اف تک نہ کہنا۔ ضعیفی میں بھی مولا نے فرمایا کہ ضعیفی میں بھی اپنے والدین کو اف تک نہ کہنا۔ مولا یہ آپ نے ضعیفی کی قید کیوں لگائی؟ مولا یہ آپ نے ضعیفی کی قید کیوں لگائی؟ مولا فرماتے ہیں کہ ضعیفی میں بھی اس لیے کہ ضعیفی میں والدین کبھی کبھی بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی سبب کے ڈانٹ دیا کرتے ہیں۔ تو جب والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی سبب کے بھی ڈانٹ دے تو بھی اف تک نہ کرنا، بدرجہ اولا کہ وہ تمہیں صحیح بات پہ ڈانٹیں تب تو اف کرنا ہی کرنا نہیں ہے، مگر اگر وہ بغیر سبب کے بھی ڈانٹتے ہیں، کوئی سبب نہیں، کوئی وجہ نہیں، تب بھی تم کو ڈانٹ دیا، تب بھی اف تک نہ کرنا اپنے ماں باپ سے۔ جناب موسیٰ خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، خدایا کیا دعا کر رہے ہیں، کیا التجا کر رہے ہیں؟ خدایا جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، مجھے میرے ساتھی سے ملوا دے، مجھے میرے جنت کے ساتھی سے ملوا دے۔ تو جناب جبریل امین کے ذریعے جناب موسیٰ کو آگاہ کیا گیا، بتایا گیا کہ اے موسیٰ فنا قصاب تمہارا ساتھی، سنا ہوگا ایک بات۔ جناب موسیٰ اس قصاب کے پاس آئے، وہ گوشت کاٹ رہا تھا، جب وہ گوشت کاٹ چکا، فارغ ہو چکا، اور جو کچھ گوشت بچا اس نے اپنی پٹلی میں باندھا، اور باندھ وہ جا رہا تھا۔ جناب موسیٰ نے کہا اے قصاب، اے شخص، میں بھی آج تمہارا مہمان ہوں، میں بھی تمہارا مہمان ہوں۔ اس نے باخوشی خوشی جناب موسیٰ کی مہمانداری کو قبول کیا۔ وہ جناب موسیٰ کو اپنے گھر لے گیا، لے جا کے اس نے ہاتھ منہ دھویا، اور فوراً سب سے پہلے بالائے خانہ پہ جو اس کی ماں رہتی تھی، ضعیف العمر ہو چکی تھی، لاغر تھی، ناتواں تھی، مجبور تھی، وہ اوپر سے اپنی ماں کو لے کے آیا اور اس کے ہاتھ منہ کو دھلایا، پوچھا اور کھانا کھلایا، اور جب وہ لے جانے لگا تو وہ لب ہلا کے کچھ دعائیں دینے لگی اپنے بیٹے کو۔ تو جب وہ اوپر پہنچا کے آیا وہ قصاب، تو جناب موسیٰ نے پوچھا کہ یہ بتا کہ جب تو یہ کون تھی اور تجھے کیا دعا دے رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی تجھ سے؟ کہ یہ میری ماں تھی، یہ میری ماں تھی، میں ملازمہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہوں، حیثیت نہیں رکھتا ہوں کہ میں ملازمہ رکھ سکوں اپنی ماں کے لیے۔ میرا یہ دستور ہے کہ میں جب بھی دکان سے آتا ہوں سب سے پہلے اپنی ماں کی خبر گیری کرتا ہوں، اپنی ماں کو کھانا کھلاتا ہوں، پانی پلاتا ہوں، یہ ہمیشہ کا میرا دستور ہے۔ اور جب بھی میں کھانا کھلا کے ماں کو اوپر لے جاتا ہوں تو ماں ہمیشہ مجھے یہ دعا دیتی ہے، خدایا جنت میں تجھے موسیٰ کا ہم نشین قرار دے، جنت میں تمہیں موسیٰ کا ہم نشین قرار دے۔ بد موسیٰ نے کہا اے شخص تجھے مبارک ہو، جو ماں تجھے دعا دیتی چلی آئی ہے وہ موسیٰ میں ہوں، تمہاری دعا قبول ہو گئی۔
تمہاری دعا قبول ہوئی۔ عزادارو، ماں کے قدموں کے تصدق میں ہو جنت پیدا، ماں کے قدموں کے تصدق میں ہو جنت پیدا۔ عشق لہذا ماں وہ مہربان ہے کہ رسول کریم فرماتے ہیں کہ جو شخص رات اس عالم میں بسر کرے کہ اس کے والدین ناراض ہوں، تو جب وہ صبح کو اٹھے گا تو جہنم کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ لہٰذا ماں باپ کی عظمت کو میرے نوجوان سمجھیں، ان کی قدر کریں، ان کے آگے آگے نہ چلیں، ان کو اف تک نہ کریں، ان کو جواب نہ دیں۔ ہم اگر اپنے والدین کی عزت نہیں کریں گے تو یاد رکھیں کل کو ہماری اولادیں ہمارا احترام نہیں کریں گی، ہماری عزت نہیں کریں گی۔ جیسا سلوک ہم اپنے والدین کے ساتھ رکھیں گے، آنے والی اولادیں ہمارے ساتھ بھی ویسا سلوک رکھیں گی۔ یہ ایک فطری بات ہے۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہمارا احترام کریں، ہماری عزت کریں، ہم بھی اپنے ماں باپ کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، ان کو بغیر سبب کے بھی ڈانٹ دیتے تو مسکرا کے بات کو ٹال دیں، پی جائیں، مگر جواب نہ دیں۔ اگر کامیاب ہونا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کامیابی، کیونکہ ماں باپ راضی تو الحمدللہ خدا اور اہل بیت راضی۔ لہذا ماں باپ کو ہمیں کسی حالت میں راضی کریں۔ عزادارو، جس ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، میں نے ابھی مجلس کی ابتدا میں کچھ باتیں بیان کی تھیں۔ واقعاً مرحومہ گھنٹوں عبادت کیا کرتی تھی، جو کہ میں رہ چکا ہوں، یہاں پہ رہ چکا ہوں، اور جب جب بھی وہ آتی تھی لکھنؤ سے، مجھے ماں کی کمی کا احساس نہیں ہوا۔ وقت پہ ہر چیز کو بھیجنا، ارسال کرنا، پھر الگ سے بھی خیال رکھنا۔ ایک بڑی بات ہے کہ پردیس میں کسی کو ایسا کوئی مل جائے، ایسی شفیق ماں مل جائے کہ جو ماں کی کمی کا احساس ہوتی۔ میں نے کہا کہ ان سے پوچھے جن کے والدین گزر گئے ہیں۔ مجھے 2013 اور 14 میں بھی اس مرحلے سے گزرا۔ آج اس ماں کی ایصال ثواب کے لیے ان کے بچوں نے، ان کے اہل خانہ نے، ان کے پسماندگان نے اس مجلس کا اہتمام کیا۔ خدا اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت و مقبولیت کا درجہ عطا کرے، اس مجلس کا ثواب مرحومہ کے نام اعمال میں درج فرمائے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے، مرحومہ دنیا سے چلی گئی۔ مہربان ماں، شفیق ماں، بااخلاق با کردار ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں اہل خانہ سے دریافت کروں گا، مرحومہ جب اس دنیا سے گئیں، الحمدللہ پسلیاں تو سالم تھیں نا؟ پسلیاں تو سالم تھی نا؟ پہلے تو شکستہ نہیں تھا؟ الحمدللہ بڑی شان و شوکت سے جنازہ اٹھا ہوگا، میں تو نہیں تھا، نہ ہی میں معلوم، لیکن میرا دل کہتا ہے، اور جو میں نے ویڈیو کلپ دیکھی، بڑی شان سے مرحومہ کا جنازہ اٹھا، سب کچھ رہا، لیکن ہائے رسول کی بیٹی کہ جس کے اہتمام کو، جس کے احترام کو خود رسول کھڑے ہوتے تھے۔ اچھا یہ بتائیے، رسول جب کھڑے ہوتے تو رسول کون تھے؟ سید المرسلین تھے کہ نہیں تھے؟ سید الانبیاء تھے کہ نہیں تھے؟ تو سید الانبیاء تھے تو کیا آدم ہوتے نہ کھڑے ہوتے؟ نوح ہوتے تو نہ کھڑے ہوتے؟ عیسیٰ موسیٰ ہوتے تو نہ کھڑے ہوتے؟ جب سید انبیاء کا سردار کھڑا ہو گیا، یعنی فاطمہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے احترام میں 1,24,000 نبیوں کی نبوتیں کھڑی ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں فاطمہ۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، جس فاطمہ کے لیے رسول کھڑے ہوتے ہو، جس فاطمہ کے لیے 1,24,000 پیغمبر احترام کرتے ہوں، ملائکہ احترام کرتے ہوں، بعد رسول جب وہ فاطمہ دربار میں گئی
سب بیٹھے رہے، فاطمہ کھڑی رہی، رسول کی بیٹی۔ عزادارو، فاطمہ نے رسول خدا کی وفات کے بعد جو وصیت کی، مولائے کائنات سے وصیت کی، امام حسن سے وصیت کر چکی، امام حسین سے وصیت کر چکی، سب سے وصیتیں جناب فاطمہ زہرا کر چکی۔ ایک دن جناب زینب اپنی بیٹی کو بلایا، بیٹی زینب ذرا ماں کے ساتھ حجرے میں آنا۔ عزادارو، جانتے اس وقت جناب زینب کا کیا سن تھا؟ تقریباً 4-5 برس کی جناب زینب تھی، 4-5 برس کی جناب زینب تھی جب جناب زہرا وصیت کر رہی ہیں۔ 4-5 برس کے بچوں کو تو گود میں اٹھاتے ہیں نا۔ جناب فاطمہ نے جناب زینب کو حجرے میں بلایا، بیٹی زینب ذرا حجرے میں آنا۔ عزادارو، بیٹی زینب وہ ذرا صندوقچہ جو سامنے رکھا ہے لے کے ماں کے پاس آنا۔ جناب زینب اس صندوقچے کو ماں کے کہنے پہ لائی، بیٹی زینب ذرا اس صندوقچے کو کھولو، دیکھو اس میں کیا ہے۔ جناب زینب نے اس صندوقچے کو کھولا، کہا اماں اس میں تو کفن ہے، اماں اس میں تو کفن ہے۔ کہا بیٹی کتنے کفن ہیں؟ کہا اماں 4 کفن ہیں۔ کہا بیٹی بابا کی رحلت پہ جناب جبریل امین 5 کفن جنت سے لے کے آئے تھے، ایک کفن تو تیرے نانا رسول خدا کو مل گیا، میرے بابا کو ایک کفن مل گیا، اب یہ 4 کفن بچے ہیں۔ بیٹی اے بیٹی ایسا کرو، ایک ایک کفن کو اٹھاتی جاؤ، میں بتاتی جاؤں یہ کس کا کفن ہے۔ عزادارو، تقریباً 5 برس کی جناب زینب نے ایک ایک کفن کو اٹھایا۔ کہا بیٹی، ادھر جناب زینب ایک ایک کفن کو اٹھا رہی ہیں، جناب فاطمہ زہرا فرما رہی ہیں، بیٹی زینب یہ تیرے بابا علی کا کفن ہے، جب تیرے بابا کی شہادت ہو جائے تو بھائی حسن جب کفن کے لیے آئے تو یہ کفن دے دینا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی آواز گریہ پر رحمت نازل فرمائے۔ دوسرا کفن اٹھایا جناب زینب نے، کہا بیٹی سکینہ، مولائے کائنات کے کفن سے پہلے جو جناب زینب نے کفن اٹھایا تھا، کہا یہ بیٹی سکینہ، بیٹی زینب یہ میرا کفن ہے، یہ میرا کفن ہے، کچھ دنوں کے بعد جب تیرے بابا گھر میں آئے تو یہ کفن دے دینا کہ یہ اماں کا کفن ہے، اماں دے گئی ہیں، اماں اس کی نشاندہی کرا گئی ہیں۔ عزاداروں، پھر دوسرا کفن اٹھایا، کہا بیٹی زینب یہ تیرے بابا علی مرتضیٰ کا کفن ہے، تیرے بابا کی شہادت کے بعد جب تیرا بھیا حسن کفن کے لیے آئے تو یہ کفن دے دینا۔ اور جب تیسرا کفن اٹھایا، کہا بیٹی زینب یہ تیرے بھائی حسن کا کفن ہے، یہ تیرے بھائی حسن کا کفن ہے۔ بیٹی زینب تیرے بھیا حسن کی شہادت کے بعد جب بھائی حسین آئے کفن کے لیے تو یہ کفن دے دینا۔ اور پھر چوتھا کفن اٹھایا، جناب فاطمہ نے فرمایا بیٹی زینب یہ کفن بھی تیرے بھائی حسن کا ہے۔ چوتھا کفن بھی جب اٹھایا، فاطمہ نے فرمایا اے بیٹی زینب یہ کفن بھی تیرے بھائی حسن کا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے تعجب سے ماں کو دیکھا اور دیکھ کے پوچھا اماں بھائی حسین کا کفن؟ کہا بیٹی
جنت سے تیرے بھائی حسن کے لیے 2 کفن آئے ہیں، تیرے بھائی حسین کا کفن نہیں آیا۔ ارے تیرا بھائی حسین بے گول و کفن۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بس 2-3 جملے اور مجلس تم ازادار ہو، مجلس تم ختم ہو گئی۔ ازادارو، جناب مولا کائنات نے وقت آخر جب جناب سیدہ کو غسل دیا تو غسل دیتے دیتے ایک چیخ نکلی، گریہ کرتے ہوئے مولا کائنات باہر آئے۔ جناب زینب کا سن کتنے برس کا؟ تقریباً 5 برس کا۔ زینب نے رو کے پوچھا، بابا یہ کیسا گریہ تھا؟ بابا یہ کیسی چیز تھی؟ کہا بیٹی زینب میں تمہاری ماں کی صبر پہ گریہ کر رہا ہوں، میں تمہاری ماں کے صبر پہ گریہ کر رہا ہوں۔ ارے پہلو کے پہ جو زخم تھا وہ ابھی تک باقی ہے۔ تیری ماں نے کبھی اپنی ٹوٹی پسلیوں کا ذکر نہ کیا۔ اے بیٹی زینب، تیری ماں نے جو کوڑا کھایا تھا وہ ایک کوڑے کا نشان ابھی تک تیری ماں کے پہلو میں باقی ہے۔ اور تسلی دیتے ہوئے علی نے یہ بھی کہا ہوگا، اے بیٹی زینب مگر تم صبر کرنا، تیری ماں نے ایک کوڑا کھایا۔ اے زینب تم کربلا سے کوفہ سے شام، تازیانوں پہ تازیانے کھاتی رہو گی۔ اللہ جانے زینب نے کس نے تازیانے کھائے۔ آزادارو، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ آزادارو، وقت آخر جناب سیدہ علی نے تمام بچوں کو بلایا، سب بچے آئے، امام حسن، جناب زینب، جناب کلثوم سب آئے دیدار کے لیے۔ حسین ماں کے قدموں سے لپٹ کے گریہ کر رہے تھے، ماں کے قدموں سے لپٹ کے گریہ کر رہے تھے۔ علامہ جوادی لکھتے ہیں، علامہ جوادی تحریر فرماتے ہیں کہ حسین ماں کے سرہانے پہنچے۔ ماں کے سرہانے پہنچنے کے بعد حسین نے ماں کا سر اپنے زانو پہ رکھا اور کہا، ماں جب تک آواز آپ نہیں دیں گی یہ حسین آپ سے رخصت نہیں ہوگا۔ پس عزادارو، یہ سننا تھا کہ بندے کفن ٹوٹے، بندے کفن ٹوٹے، 2 ہاتھ برآمد ہوئے۔ آ میرے لال حسین، حسین ادھر ماں سے لپٹ کر گریہ کرنے لگے، ملائکہ رونے لگے، زمین و آسمان میں گریہ کا سما۔ آواز آئی، اے علی حسین کو ماں کے سینے سے جدا کر لو۔ آزادارو، علی نے حسین کو ماں کے سینے سے جدا کر لیا، لیکن یہاں جدا کرنے کا انداز الگ ہے۔ یہ حسین کا مقدر ہے کہ علی جب حسین کو ماں کے سینے سے جدا کر رہے ہیں تو تسلی و تشفی دیتے ہوئے، ارے سینے پہ سونے والی سکینہ جب بھی اپنے بابا حسین کو یاد کر کے روتی ہے تو شمر لعین جدا کرتے ہوا تازیانے برساتا ہے، تازیانے برساتا۔ وہ سکینہ وہ اپنے بابا کو یاد کرتی ہوئی اس دنیا سے گزر گئی۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملے، مجلس تمام ہو گئی۔ عزادارو، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ علی نے یہاں حسین کو جدا کیا، یہاں جدا کرنے کا انداز الگ۔ ایک سکینہ جو حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ، حسین کے سینے والی، سونے پہ سینے والی سکینہ۔ بس آخری جملہ، مجلس تمام ہو گئی۔ عزادارو، وہ حسین جس نے یہ کہا تھا کہ جب تک ماں آواز نہیں دی ماں، بندے کفن ٹوٹے، 2 ہاتھ برآمد ہوئے۔ عزادارو، وقت عصر حسین کہ جب 13 ضربیں لگ رہی تھی،
حسین کے جب 13 ضربیں لگ رہی تھیں عزادارو، تمام ملائکہ اور انبیاء آ گئے اس منظر کو دیکھنے کے لیے، اس منظر کو دیکھنے کے لیے تمام ملائکہ اور انبیاء آ گئے عزادارو۔ جب حسین کے سر پہ ضربت لگی، حسین کے سر و تن میں جب جدائی ہونے لگی، جب وہ ضربت کا مرحلہ آیا تو جناب نو اٹھے، کہا خدایا میں اس منظر کو نہیں دیکھ سکتا، میں اس منظر کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہہ کے نو چلے گئے۔ ابراہیم نے بھی کہا کہ میں بھی اس منظر کو نہیں دیکھ سکتا، ابراہیم چلے گئے۔ ایک ایک کر کے نبی جاتے رہے، حتیٰ کہ سید المرسلین، سید الانبیاء رسول خدا نے بھی کہا اے خدا، ارے میرا نواسہ ذبح ہو رہا ہے، میں بھی اس منظر کو نہیں دیکھ سکتا۔ حسن بھی چلے گئے، اے خدا میں بھائی کے اس منظر کو نہیں دیکھ سکتا۔ علی بھی چلے گئے، خدایا میں اپنے لال حسین کا یہ منظر نہیں دیکھ سکتا۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، اے اماں تم نہ جانا، آزادارو فاطمہ کی آغوش میں حسین کا سا غریب زہرا، واہ حسینہ واہ سیدہ سیالم الذین ظلموا غیر منقلب۔